سائفر کیس اور نیب توشہ خانہ کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت ہے۔ لاسٹ ہیئرنگ کے اوپر 4 تاریخ کو کاپیاں تقسیم کی گئی تھیں، اس آرڈر کو ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے اور آج فرد جرم کے لیے یہ ڈیٹ مختص کی گئی ہے۔ لگ یوں رہا ہے جیسا کہ ٹرائل کورٹ نے ایک عندیہ دیا ہے کہ 4 ہفتوں کے اندر یہ ٹرائل جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دی ہوئی ہے تو یہ ختم کیا جائے گا۔ بہت جلدی، بہت عجلت کہ جلدی سے جلدی جو ہے اس کیس کے اندر فیصلہ سنایا جائے، سزا دی جائے۔ آج اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی بھی سماعت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ توشہ خانہ کیس جو کہ نیب کے اندر چل رہا ہے، اس کی ضمانت کی درخواست کے اوپر بھی سماعت ہے۔ اس میں بھی بڑی جلدی ہے۔ اگر کل والی ڈیٹ سے پچھلی ڈیٹ کا تھوڑا سا بتاؤں تو اس میں ہوا یہ تھا کہ 13 تاریخ مختص کی گئی تھی، لیکن نیب نے عدالت کھلوا کے وہ ڈیٹ جو ہے وہ نزدیک کی کروائی، اور کل جب ہم وہاں پر گئے ہیں تو وکلاء کو بھی جانے کی اجازت نہیں دی گئی، دوسرے میڈیا والے یا عام پبلک تو دور کی بات ہے۔ تو آج اس کیس کی بھی سماعت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج مختلف کیسز ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر لگے ہوئے ہیں، جن میں عمران خان صاحب کا جو رول ہے وہ 109 کا ہے، جو میں پہلے بھی گزارش کرتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی ماں کے اوپر یہ ٹریفک بلاک ہوئی یا ان کے مشورے کے اوپر جی یہ گملہ ٹوٹا، یہ گاڑی جلی، اس طرح کی جو FIRs ہیں، تو آج وہ بھی وہاں پر لگے ہوئے ہیں کیسز۔ اس کے ساتھ ساتھ جو توشہ خانہ کیس کے ریلیٹڈ جعلی رسیدوں کا کیس ہے وہ بھی آج ڈسٹرکٹ کورٹ میں لگا ہوا ہے، جس میں بی بی صاحبہ اور خان صاحب کے اوپر FIR درج کی گئی ہے۔ تو جھوٹے کیسز ہیں سارے۔ آپ نے اس کی مثالیں یہ بھی دیکھ لیں کہ 9 مئی کے حوالے سے جیسے فرق فرید بلوچ صاحب نے فیصلہ دیا اور بڑا واضح کر دیا کہ اس میں خان صاحب کا کوئی قصور نہیں پایا جاتا، کہ کیسے کوئی بیہائنڈ دا بار شخص ہے تو وہ جس کے پاس نہ فون کی ایکسیس ہے نہ کوئی اس سے ملا ہے تو کیسے وہ کہہ سکتا ہے کہ آپ جلاؤ گھراؤ کرو۔ تو یہ ایک مضحکہ خیز بات ہے۔ تو انہوں نے جو اپنی آرڈرز دیے تھے مختلف ضمانتوں کے اندر تو بڑی بات جو ہے وہ واضح کر گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ کل جو 3 خان صاحب کی ضمانتیں کنفرم ہوئی ہیں، 18 مارچ جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر حملہ، اس کی FIRs ہیں۔ نواز شریف صاحب یہاں پر پیش ہوتے ہیں، لوگ بھی ہوتے ہیں، گملے بھی ٹوٹتے ہیں، کوئی FIR درج نہیں ہوتی۔ خان صاحب جب بھی پیش ہوئے تو ان کے ورکرز کے اوپر، خان صاحب کی گاڑی کے اوپر شیلنگ اور لوگوں کے اوپر تشدد کیا گیا۔ تو بجائے یہ کہ پولیس کے اوپر FIR درج ہوتی، لیکن عمران خان صاحب کے ورکرز کے اوپر بے شمار FIRs اور خان صاحب کے اوپر بھی درج کر دی گئی۔ تو وہ بھی کل کنفرم ہوئی ہیں، تو وہ بھی اسی بات کا آپ کو ثبوت دیتی ہیں کہ کس طرح سے یہ کیسز بنائے گئے ہیں۔ ضمانت تب بھی کنفرم ہوتی ہے کہ جب اس کیس کے اندر یہ نظر آتا ہے کورٹ کو کہ اس کیس کے اندر کوئی ایسا ٹھوس ثبوت نہیں ہے، کوئی شواہد نہیں ہے جس سے یہ ضمانت جو ہے وہ کینسل کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ کل توشہ خانہ کیس کے اندر اس آرڈر کو سسپینڈ کرنے کے حوالے سے جو درخواست دی ہوئی تھی اس میں بھی فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ خان صاحب کے کیسز ہوں تو پہلے لگتے نہیں ہیں، پھر سرکار بھی جتنے بہانے بنا سکتی ہے بناتی ہے، اور پھر اینڈ پر فیصلہ محفوظ کر لیا جاتا ہے، اور وہ فیصلہ محفوظ جو ہے پتہ نہیں اب پھر کب آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کل عدت والا جو کیس لگا ہوا تھا اس کو بھی قابل سماعت قرار دیا گیا ہے۔ ہمیں تو پتا تھا کہ یہ قابل سماعت ہوگا، کیونکہ جس طرح سے پہلے مفتی سعید صاحب کو اس کیس کے اندر جناب لایا گیا، پلانٹ کیا گیا، پھر اسی طرح خاور مانیکا کو ان کے اوپر FIR درج کر کے تو پھر ان کو اٹھا کے اور پھر ان کو بھی اسی طرح سے لایا گیا ہے۔ اور یہ جتنے ہتھ کنڈے کر لیں، خان صاحب سرخرو ہیں اور یہ کبھی سرخرو نہیں ہو سکتے، نہ ان کا ووٹ بینک بڑھ سکتا ہے۔ لوگ آپ ان کے جلسے جلوس دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز
لوگوں کی تعداد کم سے کم آپ کو نظر آ رہی ہے کہ لوگ بھاگ رہے ہیں، 70% جو ہال ہے وہی خالی ہوتا ہے. تو اسی مایوسی کے ڈر سے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے نا جلد وہ واپس روانہ ہوں گے. بہت شکریہ.